آج ہم بات کریں گے تابوت سکینہ کے بارے میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس مندر کے بارے میں اور یہودیوں کے بارے میں اور قرآن کے پیغام کے بارے میں۔ یہ سب باتیں قرآن کی تاریخ میں بہت اہم مانی گئی ہیں۔ آج میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاؤں گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل پر سبسکرائب کر دیجیے، کمنٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وسلم۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تابوت سکینہ کے بارے میں۔ قرآن مجید کی آیت نمبر 248 میں اللہ وبارک و تعالی نے فرمایا، تمہارے لیے بادشاہی کی نشانی یہ ہوگی کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون، برکت اور اطمینان ہوگا۔ اس صندوق میں وہ باقی چیزیں ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون کے خاندان کی بچی ہوئی چیزیں ہوں گی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تابوت سکینہ ایک مقدس صندوق تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تھیں۔ یہ صندوق جب بنی اسرائیل کے پاس ہوتا تھا تو ان کے دل میں امن سکون ہوتا تھا، لڑائی جھگڑوں سے وہ لوگ دور رہتے تھے کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کی رحمت تھی۔ دراصل یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا۔ بعض روایت میں لکھا گیا ہے کہ جب یہودی کوئی گناہ کرتے تو اللہ وبارک و تعالی اس صندوق کو اپنی طرف بلا لیتے، یعنی ان سے یہ صندوق چھین لیتے، اور جب وہ واپس اللہ وبارک و تعالی کی طرف پلٹتے، اللہ کی رحمت مانگتے، تو اللہ وبارک و تعالی اپنی رحمت سے اس صندوق کو اسی جگہ واپس رکھ دیتے تھے۔ اسی وجہ سے اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا گیا ہے، یعنی سکون دینے والا صندوق کہا گیا۔ اب ناظرین ہم بات کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس مندر کے بارے میں جس کو ٹیمپل آف سلیمان کہا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اور ایک بادشاہ تھے۔ اللہ وبارک و تعالی نے انہیں بہت زیادہ مال، دولت، عزت اور یہاں تک کہ جانور، جنات اور ہوا پر قابو دیا ہوا تھا۔ اللہ نے انہیں یہ نعمتوں سے نوازا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ وبارک و تعالی کے حکم سے اللہ کی عبادت خواہ جگہ تعمیر کروائی جسے آج یہودی ٹیمپل آف سلیمان کہتے ہیں۔ یہ جگہ بیت المقدس میں تھی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج مسجد الاقصی موجود ہے۔ لیکن ناظرین ایک بہت بڑی بات کہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ اسی جگہ پر تابوت سکینہ رکھا گیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ جب انہوں نے اللہ وبارک و تعالی کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا اور ان کا مندر تباہ ہو گیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل پر اللہ وبارک و تعالی کی بہت نعمتیں تھیں اور اللہ نے انہیں بہت نعمتوں سے نوازا تھا، مگر انہوں نے اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کی، اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے ان کی باتوں کو جھٹلایا اور کچھوں کو شہید بھی کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ وبارک و تعالی نے ان سے اپنی تمام نعمتیں چھین لیں۔ قرآن مجید میں اللہ وبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اور ہم نے ان پر ذلت کا عذاب نازل فرما دیا کیونکہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے تھے اور اللہ کے نبیوں کی باتوں کو نظر انداز کرتے تھے۔ بعض روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ کچھوں کو شہید بھی کر دیا، اسی وجہ سے اللہ نے ان سے یہ سب چھین لیا، تو اللہ وبارک و تعالی نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ یعنی جب بندہ اللہ وبارک و تعالی کی ہدایت چھوڑ دیتا ہے اور گمراہی کے راستے پر لگ جاتا ہے تو اسی طرح اللہ وبارک و تعالی اس پر اپنا عذاب نازل کرتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑتے ہیں، ان بندوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، نعمتیں سب اٹھ جاتی ہیں۔ دراصل ناظرین ایک بہت اہم اور خاص بات کہ آج بھی کچھ لوگ ٹیمپل آف سلیمان کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ مندر جسے اللہ نے تباہ کر دیا تھا، وہ دوبارہ اس کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، مسجد الاقصی کے نیچے کھدائی کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج بھی وہاں پر لڑائی اور فساد موجود ہے۔ لیکن قرآن میں اللہ وبارک و تعالی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اللہ کا گھر امن اور سکون کے لیے ہے، عبادت کے لیے ہے، محبت کے لیے، نہ کہ لڑائی اور فساد کے لیے۔ اسی لیے ناظرین جس اللہ کے گھر میں لڑائی اور فساد کی جائے پھر اللہ اس کو تباہ کر دیتے ہیں، اسے ختم کر دیتے ہیں جو لوگ فساد پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہمیں یہ تعلیمات دی تھی کہ ہم فساد کریں؟ انہوں نے ہمیشہ صبر کیا، لوگوں نے ان کے ساتھ برے سے برا سلوک کیا لیکن آقا ہمیشہ خاموشی اختیار کرتے تھے۔ انہوں نے دوسروں کی باتوں پہ صبر کیا اور اللہ کا شکر کیا، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گونجتا ہے۔ جو ہمارے پیارے آقا اللہ کے پیارے محبوب ہیں، انہوں نے ہمیں جو تعلیمات دی، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ باقی ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، چھوٹی سی انفارمیشن تھی، بڑی آسان لفظوں سے میں نے آپ کو سمجھائی، اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔